الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء میں آج ہم آیت نمبر 25 سے شروع کریں گے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ۔ جو تم میں سے استطاعت نہیں رکھتا، طول جو ہے وہ طاقت، استطاعت، مقدرت کو کہتے ہیں۔ یہ جسمانی بھی ہو سکتی ہے، مالی بھی ہو سکتی ہے۔ یہاں یہ مال کے اعتبار سے زیر بحث ہے کہ جو آزاد مومنات سے شادی کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، مقدرت نہیں رکھتے، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُم، تو تم غلام عورتوں سے شادی کر لو جو فتیات میں سے تمہارے پاس ہیں لیکن وہ بھی مومنات ہوں۔ جو لوگ مقدرت نہیں رکھتے، اتنا پیسہ نہیں رکھتے کہ آزاد عورت کے اخراجات اور حق مہر وغیرہ ادا کر سکیں، ان کو اللہ تعالیٰ اجازت دے رہے ہیں کہ وہ غلام عورت سے شادی کر لیں، کیونکہ اس کا حق مہر بھی کم ہوگا اور اس کے عام اخراجات بھی کم ہوں گے۔ یہ پرانے زمانے میں جب غلامی ابھی موجود تھی، اس زمانے میں غریب مومنین کے لیے ایک مسئلے کا حل پیش کیا گیا ہے۔ آگے چل کر پورا قانون جب ہوگا تو اس پر مزید تبصرہ کریں گے۔ فی الحال دو باتیں ہیں یہاں پر جو نوٹ کرنے کی ہیں عربی زبان کے اعتبار سے قرآن کے اندر سے۔ مما ملکت ایمانکم، یہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو آپ کے قبضے میں ہو، قبضے والی، ٹھیک ہے جی۔ تو جو بھی آپ کے قبضے میں ہے، پیسہ ہو سکتا ہے، جائیداد ہو سکتی ہے، زمین ہو سکتی ہے، تو جتنی بھی قبضے میں آپ کے چیزیں ہوں گی وہ ساری کی سارے اس میں آ جائیں گی۔ اور انسان بھی پرانے زمانے میں ملکیت میں آتے تھے۔ فتیاتکم کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے سے غلام چلی آ رہی ہیں۔ ان دونوں باتوں کو سمجھنا ضروری ہے قرآن مجید میں۔ قرآن مجید نے عام طور سے لونڈیوں کے لیے یا غلام عورتوں کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا تھا وہ اما کا لفظ تھا۔ اما یعنی غلام عورت۔ ہمارے ہاں بعض لوگ امت اللہ نام بھی رکھتے ہیں بچیوں کا، اللہ کی غلام، اللہ کی بندی۔ تو اما جو ہے وہ غلام عورت کے لیے بولا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ چھوڑ دیا۔ مرد کے لیے عبد بولا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی چھوڑ دیا۔ فتح اور فتات کے لفظ استعمال کرنے شروع کیے۔ اب یہ قرآن مجید نے جب استعمال کیا تو اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ جو ما ملکت ایمانکم کا لفظ استعمال کرنا شروع کیا تو ساتھ فتیات کا لفظ بولا تاکہ دونوں میں فرق ہو جائے۔ ایک وہ ہیں جو بھی قبضے میں آئی ہیں، وہ فتیات نہیں بنیں گی۔ جو پہلے سے غلام چلی آ رہی ہیں وہ بھی قبضے میں ہوتی ہیں، اور وہ بھی قبضے میں آتی ہیں جو جنگ میں قیدی بن جاتی ہیں۔ تو جو جنگ میں قیدی بنے گی وہ صرف ما ملکت ایمانکم ہے، وہ فتیات نہیں ہوئی، وہ لونڈیاں نہیں بنی ہیں۔ جو پہلے سے غلام عورتیں چلی آ رہی ہیں وہ الگ خواتین ہوں گی۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو جنگی قیدی ہیں وہ نہیں پیش نظر ہیں، جو پہلے سے غلام ہیں اور تمہارے قبضے میں ہیں تم ان سے شادی کر سکتے ہو۔ تو یہ فرق پڑے گا من فتیاتکم کے الفاظ بولنے سے، ورنہ اتنا بات کافی تھی فمما ملکت، ٹھیک ہے۔ تو فمن ما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات کا مطلب ہو گیا جو پہلے سے غلام چلی آ رہی عورتیں ہیں اور مومن ہیں، ان کے ساتھ تم شادی کر سکتے ہو اگر آزاد عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی مقدرت تمہارے اندر نہیں ہے۔ واضح ہے نا جی؟ تو یہ جو چیز ہے یہ سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ شادی کے قانون میں یہ معاملہ کر۔ اب اس میں ایک فائدہ یہ ہے کہ عورتوں کو، جو غلام عورتیں چلی آ رہی تھیں، ان کا اللہ تعالیٰ معیار سماج میں بلند کر رہے ہیں کہ یہ شادی کے لائق خواتین ہیں، صرف غلام بنا کے رکھنے کے لائق نہیں ہیں۔ یہ اس کے اندر فائدہ ہوا ہے کہ غلام عورتوں کا ایک سٹیٹس ذرا بلند کیا گیا ہے۔ اور دوسرا یہ ہوا ہے کہ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ تعلیمات جو ہوتی ہیں جب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں قرآن مجید میں، یا پرانے انبیاء دیتے رہے ہوں گے، یا ہم بھی جب کوئی قانون بناتے ہیں تو اس میں سماجی جو پہلو ہوتے ہیں ان کو پیش نظر رکھتے ہیں تاکہ آہستہ آہستہ ہم آگے بڑھیں۔ تو قرآن مجید نے غلامی کے لیے تدریج کا طریقہ اختیار کیا
اور اس میں یہ اسی تدریج میں سے ایک سٹیج ہے کہ جس میں عورتوں کے ساتھ شادی کرنے کا کہہ دیا گیا ہے۔ پہلے اس کو ایک سمجھیے کہ غلاموں کو آزاد کرنا نیکی قرار دیا تاکہ پتہ چلے کہ غلام بنانا گناہ کی بات ہے، ٹھیک ہے، یہ احساس دلایا گیا۔ پھر ان کو نام تبدیل کر دیے گئے، ان کو امت اور عبداللہ نہیں کہا، عبد نہیں کہا گیا، بلکہ فتح اور فتیات کے لفظ بولے گئے۔ اس کے بعد پھر اب نکاح کا ان کو پیچھے ہم سورہ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ غلام عورتوں کو بھی اللہ نے نکاح کے دائرے میں رکھ دیا، یہاں پر بھی ایسا ہی کر دیا۔ تو یہ ایک تدریج سے آہستہ آہستہ گویا غلاموں کا مقام جو ہے وہ بلند کیا گیا۔ پھر غلامی بند کر دی گئی، وہ بدر سے پہلے ہی واقعہ ہو چکا تھا۔ اور پھر جو غلام، یہ والے غلام تھے فتح اور فتیات، ان کے لیے آزادی کا قانون بھی دے دیا گیا کہ کس طرح سے غلامی میں سے نکل سکتے ہیں۔ تو یہ قرآن کا اسلوب اس نے اختیار کیا ہے۔ تو اب یہاں پر یہ کہا گیا کہ جو مرد آزاد عورتوں کے اخراجات نہیں اٹھا سکتے، ان کے ساتھ شادی کرنے کی مقدرت نہیں رکھتے، تو وہ غلام عورتوں کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں جو مومن غلام عورتیں ہیں۔ واللہ عالم بایمانکم۔ اب یہ دو جملے جو ہیں یہ بیچ میں تفصیل کرنے کے لیے کہ میں یہ حکم کیوں دے رہا ہوں۔ واللہ عالم بایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمانوں کو جانتے ہیں، بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے سے ہو۔ یہ دونوں باتیں عربوں کا یا صحابہ کہہ لیجئے، صحابہ کے دل میں غلاموں کی قدر پیدا کرنے کے لیے ہے۔ یعنی ہمیں کسی مرد آزاد آدمی کے لیے کسی غلام عورت کو بحیثیت بیوی قبول کرنا عربوں کے لیے ناممکنات میں سے تھا۔ بحیثیت بیوی قبول کرنا، تو اس میں پہلی چیز یہ بول دی کہ مومنات ہیں، تو ایمان سے تو ان کا مقام بلند ہوا ہے نا۔ تو فرمایا کہ میں تمہارے ایمانوں سے واقف ہوں۔ تو ہو سکتا ہے کہ تم کمزور ایمان میں ہو اور ایک غلام عورت ایمان میں زیادہ طاقتور ہو، تو اس لیے ایمان کی بنیاد پر ان کا جو مقام بلند ہوا ہے وہ کافر نہیں ہے، وہ قابل نفرت نہیں ہے، تو تم ان سے شادی کر سکتے ہو، میں تمہارے ایمان سے واقف ہوں۔ دوسرا فرمایا بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے سے ہو، یعنی غلام تم میں سے ہے، تم غلاموں میں سے ہو۔ یہ جملہ بولتے ہیں عرب جب برابری کا مفہوم ادا کرنا ہوتا ہے، بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے سے ہو، تم ایک دوسرے کے برابر ہو۔ یہ اس میں یہ مطلب نہیں ہوتا کہ تم ادھر سے پیدا ہوئے وہ تم سے پیدا ہوئے ہیں، نہیں، تم برابر ہو، بعضکم من بعض۔ تو اس میں اور مقام بلند کر دیا غلام خواتین کا کہ وہ تمہاری طرح کی ہیں، جیسے تم انسان ہو ویسے وہ انسان ہیں، جیسے تمہارے اندر انسانی خوبیاں ہیں ویسے ان کے اندر ہیں، جیسے تمہارے اندر انسانی کمزوریاں ہیں ویسے ان کے اندر ہیں، جیسے وہ نہا دھو کے ایمان لا کے پاک صاف ہو سکتے ہیں ویسے تم ہو جاتے ہو۔ تو کوئی اس میں کراہت کرنے کی، نفرت کرنے کی، یا یہ خیال کرنے کی کہ وہ چھوٹا سٹیٹس ہے ان کا، نہیں، دو چیزیں سامنے رکھ دیں کہ غلام عورتوں کو اپنی ہی طرح سمجھو، کیونکہ وہ تمہاری ہی کی طرح انسان ہے اور وہ صاحب ایمان ہے، تو ان کا ایمان بھی قابل قدر چیز ہے۔ تو یہ قرآن کا خاص طریقہ ہے کہ وہ بات اس طرح سے کرتا ہے کہ حکم بیان کرتے کرتے بیچ میں وہ چیزیں بھی، ذہن سازی والی جو چیزیں ہوتی ہیں، برین واشنگ والی جو چیزیں ہوتی ہیں کہ غلاموں کے بارے میں دماغ تبدیل ہوں، وہ انسانوں کی طرح ان کو ٹریٹ کیا جائے۔ تو واللہ عالم بایمانکم، اللہ تمہارے ایمانوں سے بھی واقف ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ بعضکم من بعض، تم بالکل برابر ہو، ایک جیسے ہو، کوئی فرق نہیں ہے تمہارے اندر، وہ بھی انسان تم بھی انسان، وہ بھی بابا آدم کی اولاد تم بھی بابا آدم کی اولاد، وہ بھی اماں حوا کی اولاد تم بھی اماں حوا کی اولاد۔ تو اس سے سماجی مسئلہ ہے کہ وہ بیچارے غلام بن کر تمہارے ہاتھوں میں آ گئے ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ نفرت نہیں ہونی چاہیے کہ تم ان سے شادی نہ کرو، نہیں، ان کے ایمان کا بھی اعتبار کرو اور ان کے انسان ہونے کا بھی اعتبار کرو۔ چنانچہ حکم آگے بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کے فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، ان کے ساتھ شادی کرو ان کے اہل کے، ان کے مالکوں کی اجازت سے۔ یہاں ایک ایک لفظ نگینہ ہے، بہت خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے لفظوں کو چنا ہے۔ تو پیچھے جو بات چلی آ رہی تھی وہ بھی فتیات کا جو لفظ چنا وہ بھی، اس کے ساتھ مومنات کا اضافہ کیا وہ بھی، واللہ عالم بایمانکم یہ اضافہ بھی، بعضکم من بعض۔ اب کہا کہ ان کے اہل کے اذن سے ان سے نکاح کر لو۔ اب ظاہر ہے کہ غریب صحابہ جو ہیں، اگر ان کے پاس غلام عورت ہوگی، لونڈی گھر میں ہوگی، غلام ہوگا، تو وہ تو صاحب دولت آدمی ہیں،
تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی اپنی غلام عورتیں نہیں ہیں، ان کے اپنے گھر میں نہیں ہیں، تو کسی کی غلام عورت سے شادی کرنی ہے، ان کے اہل کی اجازت سے شادی کر لو۔ اب جو اہل ہیں، ہونا یہ چاہیے تھا یہاں مالک کا لفظ بولا جاتا کہ ان کے مالکوں کی اجازت سے شادی کر لو، لیکن اہل بولا گیا۔ یہ اس میں ان کے لیے ہمدردی، ان کو گھر والے کا تصور دینا کہ وہ ان کے اہل ہیں، ان کے گھر والے ہیں، تو یہ بھی اپنائیت کا یعنی گھر میں ہونے کا مفہوم پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس میں بڑی لطافت ہے، ان کی طرف التفات ہے، غلاموں کی طرف ان کے لیے محبت اور ہمدردی کے جذبات ہیں، اور اہل کا لفظ بول کر ان کو جو مالک ہیں ان کو یہ احساس دلایا گیا ہے کہ تم لوگ ان کے ساتھ گھر والوں جیسا سلوک کیا کرو۔ تو بڑی خوبیاں ہیں، ایسا الفاظ کا چناؤ کہ لگتا ہی نہیں ہے کہ غلاموں کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ فن کے ہو ہننا بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، تو تم ان کے ساتھ شادی کرو گے ان کے مالکوں کی اجازت سے۔ اب ہمارے مفہوم ادا کرنے کے لیے مالک کہہ رہا ہوں، مطلب ان کے مالکوں سے یا ان کے گھر والوں کی اجازت سے ان کے ساتھ شادی کر لو گے۔ تو یہ اب قانون یہ بنا کہ اگر کوئی آدمی مقدرت نہیں رکھتا آزاد عورت کے اخراجات اٹھانے کے، تو وہ غلام عورت سے شادی کر سکتا ہے، اس کے ایمان نے جو ان کا مقام بلند کیا ہے، اور جو انسان ہونے کی وجہ سے ان کا مقام تمہارے برابر ہے، اس وجہ سے تم ان سے شادی کرو، اور یہ نفرت اور حقارت جو غلامی کی وجہ سے ان کے ساتھ تم کر رہے ہو اس کو چھوڑ دو۔ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کا حق مہر بھی ادا کرو گے صحیح طریقے پر، دستور کے مطابق۔ اب غلام عورت کا تو کوئی چیز ملکیت ہوتی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے حق مہر کا مالک بنا دیا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری فقہ میں کچھ فقہا نے کہا کہ نہیں، یہ حق مہر اس کے مالک کو دیا جائے گا، اور کچھ نے کہا کہ دیا مالک کو جائے گا، لیکن مالک اس شادی میں جو تیاری کرنی ہے، اس کا جہیز بنانا ہے، کوئی کپڑے وپڑے بنانے ہیں، تو وہ اسی خرچے سے بنائے گا۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، انہی کو دینا ہے۔ وَآتُوهُنَّ، ان کو دو گے، اجورہن کا ان کا حق مہر، انہی کو، آتوہن ان کو دو گے، تو آقا کو یا اہل کو نہیں کہا گیا۔ تو اہل کا لفظ بھی اس لیے بولا گیا کہ وہ گھر کا ماحول بنے، اور گھر کے ماحول میں جیسے خیر ہمارے ملکوں میں بھی حق مہر شاید سسرال کو ہی جاتا ہوگا، یعنی لڑکی کے گھر والوں کو، لیکن اصل میں وہ خاتون کا حق ہوتا ہے۔ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو ان کا حق مہر انہی کو دو، بالمعروف، بھلے طریقے۔ اس میں دو بھلے بالمعروف کا مطلب دو پہلوؤں سے یہاں مراد ہے۔ ایک یہ کہ دینے کا انداز عزت والا، احترام والا، خوبی والا ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ اس کی جو اماؤنٹ مقرر کرو تم دینے وقت، وہ بھی اچھے دستور کے مطابق ہو۔ یہ نہ ہو کہ بالکل حقارت سے کوئی 10 روپے حق مہر دے دیا، نہیں، وہ بھی ایک انسان کی قیمت کو سامنے رکھو کہ وہ کتنا ویلیوبل چیز ہے، تو اس کی حقارت کے ساتھ اس کا حق مہر نہ رکھو۔ ہمارے ہاں بھی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لے کر 32 روپے کا حق مہر طے کیا جاتا ہے، وہ معروف کے خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حق مہر قائم کیا تھا تو اس وقت 32 روپے کی بڑی قیمت تھی، ویلیو تھی، تو اس 32 روپے کو آج اگر تبدیل کریں تو بات کہاں پہنچے گی۔ تو اس لیے یہ جو چیز، اور پھر وہ شادی بھی اس طرح کے حالات میں ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو دیا تھا، وہ حق مہر سے زیادہ جہیز کی بات تھی۔ بہرحال تو وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوف، تو جو سوسائٹی کا چلن ہے، جو سوسائٹی کا معروف ہے، اس کے لحاظ سے ان کا حق مہر طے ہونا چاہیے۔ یعنی یہ ڈیسائیڈ ہونا چاہیے کہ ایک خاتون جو انسان ہے، آدم علیہ السلام اور نوح اور حضرت آدم اور حضرت اماں حوا کی اولاد ہے، تو اس کا کیا حق مہر ہونا چاہیے۔ تو دو پہلوؤں سے معروف، ایک یہ کہ دیتے ہوئے عزت احترام کے ساتھ، یہ نہیں کہ منہ پہ مار دیا یا اس طریقے سے دیا کہ ترسا کے آج 10 روپے دے دیے، کل 20 روپے دے دیے، یہ بھی نہیں۔ تو دینا ہے تو اچھے طریقے سے دینا ہے، اور اماؤنٹ بھی اس کی جو طے کرنی ہے وہ بھی اچھی ہونی چاہیے۔ محصنات غیر مصافحات، تو اس حالت میں کہ یہ جو غلام عورتیں ہیں یہ محصنات ہوں۔ محصنات کا مطلب ہوتا ہے، دو مطلب ہوتے ہیں محصنہ کے، ایک پاک دامن، ٹھیک ہے، اور دوسرا مطلب ہوتا ہے
شادی شدہ، اور تیسرا مطلب ہوتا ہے آزاد. ٹھیک ہے، تو سیاق و سباق کی روشنی میں ہم اس کے کوئی بھی معنی لے لیتے ہیں جو سیاق و سباق. اب چونکہ غلام عورتیں ہیں، آزاد تو ہیں نہیں، تو اس لیے آزاد والے معنی ختم ہو گئے، اور شادی تو ان کی ہو رہی ہے تو شادی شدہ ہونے کے معنی بھی ختم ہو رہے، تو پاک دامن مطلب رہ جائے گا. تو ان کے ساتھ شادی کرو گے اس حال میں کہ وہ پاک دامن ہوں. اس کے بھی دو پہلو ہیں. جس طرح معروف کے دو پہلو تھے کہ اماؤنٹ مقرر کرنی ہے تو وہ معروف کے مطابق، دینے کا طریقہ، ادا کرنے کا طریقہ وہ بھی معروف کے مطابق ہونا چاہیے. تو محسنات کے دو پہلو ہیں. ایک یہ کہ وہ شادی کرنے سے پہلے پاک دامن ہو، دوسرا یہ کہ شادی اس نیت سے کر رہے کہ پاک دامنی کی زندگی گزارنی ہے، یاری آشنائی والی شادی نہیں کرنی ہے. یہ دونوں یعنی نکاح حقیقی سچا جائز ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ بس کر لیتے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے کہ نکاح پڑھ رہے ہیں لیکن حقیقت میں کچھ گڑبڑ کرنے کا پروگرام ہے. ٹھیک ہے، تو محسنات کا مطلب یہ ہے کہ وہ شادی کرنے کے ارادے سے شادی کر رہی ہیں اور پاک دامنی کا فیصلہ کریں. غلام عورتوں کو محسن کا ایک پہلو اور بھی سمجھ لیجئے جو آگے بھی کئی جگہوں پہ کام سمجھ میں مدد دے گا. احسان کا اصل مطلب ہوتا ہے، آپ لوگوں نے ابن قیم کی کتاب پڑھی ہوگی حسن حسین، یہ اسی محسن لفظ سے نکلا ہوا ہے. محفوظ قلعہ یعنی دعاؤں کی کتاب کا نام انہوں نے رکھا ہے حسن حسین، کہ یہ وہ دعائیں ہیں جو آپ کے ایمان کی حفاظت کریں گی. یا ٹھیک ہے، تو احسان کا مطلب ہوتا ہے حفاظت میں ہونا، پروٹیکشن میں ہونا. آزاد عورت کو عرب معاشرے میں شاید ہر جگہ ہی بھائی بہن کی، والدین کی، شوہر کی حفاظت حاصل ہوتی تھی. کوئی اس کی طرف بری نگاہ سے نہیں دیکھ پاتا تھا یا اس کو غلط طریقے سے استعمال نہیں کر سکتا تھا. تو یہ اصل میں معنی یہ ہے احسان کے کہ جس کو حفاظت حاصل ہے سوسائٹی میں، جس کو ایک تحفظ حاصل ہے بہن بھائیوں کی طرف سے، والدین کی طرف سے، شوہر کی طرف سے. غلام عورتوں کو یہ تحفظ حاصل نہیں ہوتا تھا کیونکہ نہ ان کا بھائی معاشرے میں موجود ہے، نہ والدین موجود ہیں، وہ تو کسی علاقے سے اٹھا کر آ کر بیچ دی گئی. تو اب ان کو حفاظت حاصل نہیں ہوتی تھی، تو جو چاہتا تھا ان کے ساتھ برا سلوک کر لیتا تھا، جنسی سلوک بھی اور دوسرے سلوک بھی. کام پہ لگایا ہوا ہے، بہت ہی مشکل قسم کے کام پہ لگا دیا ہے، یا جنسی ہوس کا نشانہ بنا لیا ہے، تو وہ بیچاریوں کے لیے حفاظت کی کوئی جگہ نہیں ہوتی تھی. تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نے شادی کرنی ہے تو ان کو محسنات بنا کر شادی کرنی ہے، تم ان کو حفاظت فراہم کرو گے. یعنی پہلا میں نے ایک واضح کر دیا کہ وہ خود پاک دامنی کے لیے شادی کرنا چاہ رہی ہیں، پاک دامن رہنا چاہتی ہیں. دوسرا یہ کہ ان کو احسان فراہم کیا جائے گا، حفاظت فراہم کی جائے گی. اب جس مالک کی وہ غلام ہے وہ اس کے ساتھ تعلق قائم نہیں کرے گا. میں پچھلی نشست میں بتا چکا ہوں کہ خرید لینا نکاح کے قائم مقام تھا. کسی کو خرید لینا نکاح کے قائم مقام تھا، اس کو اللیگل نہیں سمجھا جاتا تھا. نکاح ہی کی طرح کا ایک عمل تھا یہ بھی. تو نکاح کر کے جو چیز جائز ہوتی ہے وہ خریدنے سے بھی جائز ہو جاتی تھی. پرانا قانون یہ چل رہا تھا. تب اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، یہاں آیتیں یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ ان کے اہل سے اجازت لے کر شادی کرو گے تاکہ وہ ان کو ملکیت میں تو رکھیں لیکن زوجیت میں نہ رکھیں. ٹھیک ہے نا؟ اگر کوئی مالک اپنی مالک ہونے کے اعتبار سے بھی جنسی تعلق رکھ رہا ہے اور اس کا نکاح بھی ہو گیا تو یہ تو کام خراب ہے. اس کو اللہ تعالیٰ روک رہے ہیں کہ یہ محسنات ہوں گی، یعنی ان کو اب تحفظ حاصل ہوگا. مالک بھی تحفظ دے گا کہ اپنے دوستوں کے ہتھے نہیں چڑھنے دے گا، خود اپنے آپ کو کنٹرول کر کے رکھے گا اس کے بارے میں، اور اس کا شوہر بھی اس کو محسنہ بنا کے رکھنا چاہے گا. غیر مصافحات، ان کو بدکاری کے لیے یہ بدکار نہیں ہوں گی، ان کو بدکاری کا پیشہ نہیں کرایا جائے گا. غیر مصافحات کا مطلب یہ ہے. اب اس کے بھی دونوں پہلو ہیں کہ شوہر اس عورت کو اس مقصد کے لیے نہیں لا رہا، اور جو بیوی ہے، جو غلام عورت ہے، وہ اس مقصد کے لیے شادی نہیں کر رہی ہے بلکہ پاک دامنی کے لیے اور اس طرح کے تعلق جو محسنہ والا تعلق ہے وہ قائم کرنے جا رہی ہے.
یعنی اللیگل تعلق کہیں قائم نہیں کرے گی، نہ شوہر اس کو مجبور کرے گا. ٹھیک ہے، دونوں اس کے اندر پہلو ہیں، ایک شوہر کی طرف سے، ایک خاتون کی طرف سے. تو فرمایا کہ واتوہن اجورہن، ان کو پورا حق مہر دو گے معروف طریقے کے ساتھ، اس طرح سے کہ وہ پاک دامنی والی زندگی گزارنے کو تیار ہوں، اور شوہر بھی ان کو تحفظ فراہم کرے گا، اور اس کے اہل بھی اس کو یہ تحفظ فراہم کریں گے. غیر مصافحات، اور وہ بدکاری کرنے کی نیت سے نہ شوہر لے کے آ رہا ہے کہ نکاح کر لیتے ہیں بعد میں پیسہ کمائیں گے، نہ وہ اس مقصد کے لیے شادی کریں. ولا متخذات اخدان، نہ وہ چوری چھپے دوستی کرنے والیاں ہوں. اب یہ ایک یعنی اس شوہر کے ساتھ بھی تعلق چوری چھپے والا تو نہیں ہے، بس رنگ رلیاں منانے کے لیے ظاہری طور پر نکاح کر لیا گیا ہے، ایسا تو نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ شوہر کے ساتھ شادی کرنے کے بعد اپنے مالک سے، مالک کے بچوں سے، مالک کے دوستوں کے ساتھ چوری چھپے کوئی تعلق دوستی کا قائم نہ رکھے. غیر مصافحات میں بدکاری کا پہلو نمایاں ہے، اور متخذات اخدان میں زنا سے نیچے والے جو ناجائز تعلقات ہوتے ہیں وہ بھی پیش نظر ہیں. یعنی مصافحات میں زنا کا پہلو غالب ہے، کھلی بدکاری والا، اور متخذات اخدان میں اور جو تعلقات ہوتے ہیں زنا سے پہلے وہ پیش نظر بھی ہیں اس کے اندر. تو یہ پورا ایک یہی چیزیں ساری کی ساری پاک دامن عورتوں کے لیے بھی بولی گئی ہیں، پاک دامن مردوں کے لیے بھی، یعنی آزاد عورتوں اور آزاد مردوں کے لیے بھی. تو اسی شادی کا جو ہمارا پورا کانسیپٹ ہے وہ ان تین چیزوں پر مشتمل ہے کہ محسن بننے کے لیے شادی ہو رہی ہے، غیر مصافحات والی شادی ہو رہی ہے، اور متخذات اخدان کے بغیر شادی ہو رہی ہے. تو ہماری شادی ایک پاکیزہ، نہایت پاک دامنی کی طرف جانے والا، اور ایک دوسرے میاں بیوی کو حفاظت فراہم کرنے والا تعلق ہے، نہ کہ یہ ناجائز قسم کے تعلقات بنانے کے لیے ایک راستہ. ٹھیک ہے جی. اب آپ پوری بات کو سمجھیے کہ جو نکاح کی آزاد عورتوں کے ساتھ نکاح کی مقدرت نہیں رکھتے، ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ان کا حق مہر دے سکیں یا ان کے اخراجات اٹھا سکیں، تو وہ غلام عورتوں سے شادی کر لیں جو مومنات ہیں. ان کے ایمان کی قدر کرو اور ان کے انسان ہونے کی قدر کرو، اور یہ نفرت چھوڑ دو، ان کے ساتھ شادی کر لیا کرو. البتہ ان کے ساتھ شادی کرو گے تو ان کے مالکوں کی اجازت سے کرو گے، اور حق مہر بھی ان کو پورا دو گے معروف طریقے کے مطابق. لیکن یہ شادی یاری آشنائی بدکاری کے لیے نہیں، پاک دامنی کے لیے کی جائے گی. میں نے تفصیل کر دی ہے خلاصتاً. فَإِذَا أُحْسِنَّ، تو جب ان کی حفاظت فراہم کر دی جائے. اب آپ محسنات کو سمجھ سکتے ہیں، یہ وہی لفظ ہے کہ جب ان کو یہ حفاظت فراہم ہو گئی، ان کو پاک دامن رکھنے کا پورا انتظام ہو گیا، مالکوں نے تحفظ فراہم کر دیا، اس شوہر کو اجازت دے دی شادی کرنے کی، اس شوہر کی حفاظت میں وہ آ گئی. تو جب ایسا ہو جائے فَإِنْ آتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ، اب اگر وہ زنا کریں، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْسِنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو ان کو آزاد عورتوں کے مقابلے میں جو ان کو سزا دی گئی ہے، ان کو اس کی آدھی دی جائے گی. ٹھیک ہے، وہ سزا کیا ہے ان عورتوں کی؟ 100 کوڑے، آزاد عورتوں کی، آزاد مردوں کی بھی. اب ان کو 50 کوڑے لگائے جائیں. اگر یہ تحفظ فراہم کرنے کے باوجود، شوہر کی حفاظت میں آنے کے باوجود، اس کے اہل کی طرف سے اس کو پاک دامن رکھنے کے عہد کے ساتھ شادی جب ہو گئی ہے، اور اب وہ خود اپنی مرضی سے زنا کرنے چلی گئی ہے، تو پھر اس کو آدھی سزا دی جائے گی. اس سے ایک اور مسئلہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا کہ شادی شدہ غلام عورت کو بھی 50 کوڑے لگانے کا کہا گیا ہے، رجم نہیں کہا گیا. تو رجم کی سزا کا تعلق شادی سے ہرگز نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم جب سورہ مائدہ آئے گی تو ہم واضح کر دوں گا میں کہ مولانا فراہی کی رائے بہت صائب ہے، درست ہے، کہ اصل میں وہ ریپ کی سزا دی گئی ہے، رجم کی سزا جن کو دی گئی ہے. تو فرمایا کہ اگر یہ غلام عورتوں کو اتنی حفاظت فراہم کر دی گئی ہو اور پھر وہ زنا کریں، تو پھر ان کو آدھی سزا دینی ہے غلام عورتوں کو
آزاد عورتوں کی سزا میں سے۔ ذالک لمن خشی العنت منکم، تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں جو تمہیں یہ شادی کرنے کی اجازت دے رہا ہوں تو اس لیے دے رہا ہوں، ان لوگوں کو دے رہا ہوں جو گناہ میں پڑ جانے کا ڈر رکھتے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اصل میں مشکل کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی کی وہ غلام ہے، ملکیت اس کی ہے، شادی اس کے ساتھ ہو گئی، اس میں جھگڑے پیدا ہونے ہی ہونے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں گناہوں سے بچنے کے لیے تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ تم کسی کی غلام عورت سے شادی کر لو۔ اصل میں تو جس کی وہ غلام ہے اسی کو شادی کرنی چاہیے اس کے ساتھ، لیکن میں اس لیے کہ تم گناہ میں نہ پڑ جاؤ اس لیے تمہیں اس کی اجازت دے رہا ہوں۔ تو ہونا چاہیے کہ ملکیت اور زوجیت اکٹھی ہونی چاہیے۔ یہ درست بات نہیں ہے کہ یعنی اچھی بات نہیں ہے کہ غلام کسی کی ہو، بیوی کسی کی ہو۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، تو اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا مہربان ہے۔ تو اب یہ قانون کے اندر جو حکمت تھی وہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی کہ یہ اجازت کراس میرج جو ہو رہی ہے کہ غلام اس کی ہے، بیوی اس کی ہے، اس کو اس لیے اجازت دی جا رہی ہے تاکہ وہ نوجوان جو شادی کی مقصد نہیں رکھتے تو وہ گناہوں میں نہ پڑ جائیں، ان کو گناہوں سے بچانے کے لیے یہ شادی کا اجازت دی جا رہی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ تم صبر کرو اور اس طرح کا جھگڑا پیدا نہ ہو جو ایک غلام کی جو دوسرے کی ملکیت میں ہو اس کے ساتھ شادی کرو۔ تو اب فرمایا کہ تمہارے لیے صبر کرنا ہی بہتر ہے، یعنی یہ شادی نہ کرو تو زیادہ اچھا ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا مہربان ہے۔ مطلب یہ کہ جو شادیاں ہو جائیں اس میں جو جھگڑے پیدا ہوں گے اس کو اگر اچھے طریقے سے سلجھا لو گے تو اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا مہربان ہے۔ اور اس قانون کے اندر خدا کی شفقت پیش نظر ہے کہ وہ تمہیں ایک ایسی تنگی میں نہیں ڈالا۔ انت جو ہے اس کے بارے میں جان لیجئے کہ یہ اصل میں مشقت ہے، اس کے معنی مشقت کے ہیں۔ تو مشقت جو ہے، جو آدمی شادی کی عمر کو پہنچ گیا ہے اس کے جذبات طاقتور ہیں لیکن اس کو شادی سے کرنے کا موقع نہیں ہے، تو ایک اس طرح کی یہ جو مشقت ہے اس کے لیے یہ لفظ بولا گیا ہے۔ اس مشقت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے اوپر نرمی کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو اب یہ آیت 25 میں شادی کا قانون غلام عورتوں کے ساتھ دیا گیا ہے۔ آگے فرمائے یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بیان کر دیں تمہارے لیے، ٹھیک ہے، ویہدیکم، اور تمہیں رہنمائی کریں یا چلائیں تم میں ان لوگوں کے طریقوں پر جو تم سے پہلے گزرے ہیں، ویتوب علیکم، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ تمہارے اوپر مہربانی فرمائیں کیونکہ اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے۔ جتنے پیچھے قانون بیان ہوئے ہیں آیت نمبر 1 سے لے کر 26-25 نمبر آیت تک، وہ سارے کے سارے عربوں کے لیے ماننے مشکل تھے، سارے کے سارے۔ یتیموں کے ساتھ جو اللہ نے حکم دیے، شادیوں کا جو حکم دیا، وراثت کا جو قانون دیا، یہ سارے کے سارے عربوں کے لیے اجنبی قوانین تھے۔ اور یقیناً بحثیں بھی پیدا ہو گئی ہوں گی کہ یہ کیا شریعت دے رہے ہیں جی، کیا کس طرح کے حکم دے رہے ہیں۔ غلام یتیموں کا اتنا حق ہے کہ سنبھالیں ہم اور ان کا 1 روپیہ بھی نہیں کھا سکتے، یا ان کی بیوہ ماں سے شادی کر لیں، گھر میں ایک اور مصیبت پال لیں، یا یہ جو ابھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں غلاموں کے ساتھ شادی کر لیں، تو یہ ان کے لیے سارے قوانین اجنبی تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی طرف توجہ دلائی کہ میں جو تمہارے ساتھ کرنا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے۔ پہلی بات یہ فرمائی کہ یرید اللہ لیبین لکم، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہیں اپنے قوانین تمہارے لیے بیان کر دیں، اپنے احکام تمہیں خود بول کر بتا دیں۔ لوگوں نے یہاں ترجمہ کیا ہوگا واضح کر دیں، ٹھیک ہے، یعنی واضح لفظوں میں بیان کر دیں، لیکن یہ وضاحت بمعنی ایکسپلینیشن نہیں آتا، یہ وضاحت بمعنی بیان کے آتا ہے۔ جیسے ہم کہیں کہ میں نے کھل کر بات کر دی ہے، پوری بات واضح کر دی ہے، ایک یہ واضح کرنے کا مطلب ہے، ایک واضح کا مطلب ہے کہ میں نے مشکل آیتیں ساری واضح کر دی ہیں۔ اس میں تشریح کے معنی ہے، ایکسپلینیشن کے معنی ہے، وہ مراد نہیں ہوتے تبیین کے۔
تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں اپنے قوانین بیان کرنا چاہتا تھا، یعنی اپنے قوانین تمہیں دینا چاہتا ہوں تاکہ تم اس کے مطابق زندگی گزارو۔ یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ پوری شریعت میں ہمارے پاس جو ہے وہ دو طرح کے صورت ہوتی ہے احکام کی، بلکہ تین طرح کی کرنے چاہیے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اللہ نے لفظوں میں بیان کر دیا۔ پہلی صورت قانون کی ہوتی ہے کہ اللہ نے بیان کر دیا، مثلا اللہ نے کہا ہے کہ بھئی تم غلام عورت سے اس صورت میں شادی کر سکتے ہو اگر تمہیں گناہ کا ڈر ہے، مشقت تمہیں ناقابل برداشت ہو گئی ہے، تو یہ اللہ کے بیان کردہ قوانین ہیں، اس کو یہاں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ پہلی جو قسم ہے قوانین کی کہ میں قانون دے رہا ہوں، میں بیان کر رہا ہوں، یہ کوئی استنباطی بات نہیں ہے، یا تمہیں میں استنباط کی یہاں اجازت ہی نہیں دے رہا، خود بیان کر رہا ہوں، تو میرے اسٹیٹڈ قوانین ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے قوانین تمہارے لیے اسٹیٹ کر دوں، بیان کر دوں، لفظوں میں کہہ دوں۔ پہلی سٹیج، پہلے قوانین یہ۔ دوسرے قوانین وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے بیان کردہ حکموں سے استنباط کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرے قوانین وہ ہوتے ہیں ہماری شریعت کے اندر جو اللہ کے حکموں سے استنباط کیے جاتے ہیں۔ یہ جو خواہ احکام ہو خواہ نظریات ہوں وہ ہم استنباط کرتے ہیں۔ تو مثلا یہاں سے پچھلی جو آیت ہم نے پڑھی کہ غلام عورتوں سے شادی ہو سکتی ہے، تو غلام عورتوں سے شادی کا مطلب ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے کہ تمہیں مشقت میں یا انت سے بچانے کے لیے، تو ہم اس کی بنیاد پر کوئی قیاس کریں کہ اچھا غیر مسلم سے بھی مثلا شادی ہو سکتی ہے، تو یہ استنباط ہوگا۔ تو استنباط جو ہے وہ اصل قانون کی جگہ نہیں لے سکتا، وہ خدا کے بیان کردہ قانون نہیں ہے بلکہ ہمارا استنباطی قانون ہے۔ پھر آگے کیا ہوتا ہے؟ تیسری چیز ہوتی ہے کہ ان استنباطوں سے پھر ہم کچھ اور استنباط کرتے ہیں۔ یہ سب سے کمزور قانون ہوگا۔ اللہ کی بات سے استنباطی بات، ڈیرائیو کیا ہوا قانون، اور پھر ڈیرائیو سے ڈیرائیو کیا ہوا قانون، ڈیرائیو سے ڈیرائیو کیا ہوا قانون۔ تو یہ تین لیول کا قانون ہماری شریعت میں ایگزسٹ کرتا ہے۔ تو اصل قانون پہلا ہے، اصل شریعت پہلی ہے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ یہاں یہ جملہ بول کر کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے لیے اپنے قوانین سٹیٹ کرنا چاہتا ہوں، خود اپنے لفظوں میں بیان کر دینا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے تفصیل سے بیان کر دی ہے۔ تو یہ بہت بڑی آیت ہے، اس کو ترجمہ خراب کر دیا لوگوں نے کہ میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، تفصیل کرنا چاہتا ہوں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے لفظوں میں تمہیں قانون دینا چاہتا ہوں۔ پہلی حکمت ان قوانین کے دینے کی یہ ہے، کیونکہ بہت چھوٹے چھوٹے مسئلے اللہ تعالیٰ نے زیر بحث لے آئے ہیں، یتیموں کا مال، شادی، نکاح، کیا وراثت، حصے بانٹ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کیوں؟ کہ وہ اپنے لفظوں میں قانون دینا چاہتے ہیں۔ دوسری جو وجہ بتائی ہے اس سارے قانون کے بعد، وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں دکھاؤں پہلے لوگوں کے جو طریقے تھے وہ تمہیں سکھاؤں، ان کی طرف رہنمائی کروں۔ یہ قوانین کیا تھے؟ کیا راستے تھے؟ تو چونکہ بحث یہ ہو رہی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نئی نئی باتیں کر رہے ہیں، کس طرح کے قوانین دے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نہیں، یہ تو میری پرانی شریعتوں میں یہی احکام چلے آ رہے ہیں۔ نوح نے بھی یہی حکم دیا، ابراہیم نے بھی یہی دیا، موسیٰ نے بھی یہی دیے حکم علیہم السلام، اور اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی دے رہے ہیں۔ تو کوئی نئے قوانین نہیں ہیں، ایک پہلو اس کا یہ ہے۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بولا کہ تمہارے پہلے صالحین کے قوانین، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اس میں اشارہ کر دیا کہ میں نے جو غلطیاں بتائی ہیں تمہارے پہلے لوگوں کی، وہ بھی اس کے اندر ہے کہ باپ کی منکوحہ کو وراثت میں تم نہیں لے سکتے ہو، تو وہ بھی سکھایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جرم تھا جو کرتے رہے ہو تم لوگ، ٹھیک ہے۔ تو وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، تو جو نیک راستے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیے ان قوانین کے اندر، جو ناجائز راستے سے وہ بھی بتا دیے، تو سب کی طرف رہنمائی کر دی۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، یہ بہت دل نواز جملہ ہے۔ لفظ جو چنے اللہ تعالیٰ نے وہ غیر عربوں کے لیے، ہم جیسے لوگوں کے لیے مس لیڈنگ ہو سکتے ہیں، لیکن جیسا پچھلی آیت میں ایک ایک لفظ ایسا تھا کہ کیا محبت جھلک رہی تھی غلام عورتوں کے لیے، ایسے ہی یہاں یتوب علیکم میں ہم انسانوں کے لیے اللہ کی محبت جھلک رہی ہے۔ اب میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں، ہم تو یہی کہیں گے کہ تم عنایت کرے، مہربانی کرے، یا تمہاری توبہ قبول کرے، یہ ہم ترجمے ہم کر دیں گے۔
مطلب یہ ہے کہ میں تمہیں جو قوانین دے رہا ہوں تو تمہاری ہمدردی میں دے رہا ہوں، تمہاری خیر خواہی میں دے رہا ہوں، تمہارے اوپر میں اپنی محبت کا پرتو کرنا چاہتا ہوں، میں تمہارے اوپر عنایت کرنا چاہتا ہوں۔ قوانین کیسے عنایت ہوتے ہیں؟ یہ پورے قانون کی جو اسلامی شریعت ہے اس کی آپ کو حکمت معلوم ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے جو قوانین ہیں وہ ہماری خیر خواہی میں ہیں، وہ ہمارے اوپر خدا کی رحمت ہے، اس لیے پوری ہدایت کو بھی رحمت کہا گیا۔ تو یہ کیوں رحمت ہے؟ دنیا میں اس کا کوئی فائدہ نظر آئے یا نہ نظر آئے، آخرت میں لازماً نکلنا ہے۔ ہم ان قوانین کو اپنا کر کل جنت حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک تو رحمت کا پہلو یہ ہے، یتوب علیکم کا ایک پہلو یہ ہے، خدا کی مہربانی یہ ہے کہ وہ ہمیں ایسے راستے پر لے جانا چاہتا ہے کہ کل قیامت والے دن ہم کامیاب ہو جائیں۔ دوسرا اس میں اندر شفقت اور مہربانی کا پہلو یہ ہے کہ اگر ہم اس دنیا میں اپنا لیتے ہیں تو ظلم و عدوان ختم ہو جاتا ہے، اور ظلم و عدوان کا خاتمہ یہ بہت بڑی رحمت ہے۔ کسی ملک میں، کسی علاقے میں، کسی قوم میں اگر ظلم ختم ہو جائے تو اس سے بڑی اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ آگے فرمایا واللہ علیم حکیم، تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو قوانین دیے ہیں وہ اپنے علم کی بنیاد پر اور اپنے حکمت کی بنیاد پر دیے ہیں۔ پیچھے جو صفت غفور الرحیم تھی اس پر میں پہلے بات کر چکا ہوں کہ جب دو اکٹھی صفات اللہ تعالیٰ لاتے ہیں تو ایک پیر بنتا ہے۔ یہ پیر جو ہے یہ اپنے خاص معنی ادا کرتا ہے۔ تو مثلا مغفرت کے اندر جو لفظ مغفرت ہے یا غفور کا لفظ ہے، اس کے اندر عربی زبان کے لفظ کے اندر کی بات کر رہا ہوں، نہ کہ صفت الہی میں۔ عربی زبان کے غفور کے لفظ کے اندر عدل کا مفہوم نہیں ہوتا، عدل کا مفہوم نہیں ہوتا، بس معاف کر دیے۔ ہماری اردو میں معاف کر دیں گے تو بس ٹھیک ہے، خواہ وہ عدل کے مطابق معاف کیا ہے یا عدل کے مطابق کیا ہے یا بغیر، دونوں صورتوں میں معاف کرنا بولا جاتا ہے۔ لیکن رحمت کے اندر عدل موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو غفور الرحیم کا مطلب ہے کہ خدا کی رحمت جس معافی کو عدل کے مطابق رحمت قرار دے گی اسی کی مغفرت ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو دونوں صفتوں کا اس طرح سے میل ہوتا ہے، یہ ہماری اردو میں بہت کم مثالیں ہیں لیکن کہیں کہیں ہم کرتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں لمبا تگڑا، تو لمبا ہم نے بیان کر دیا اور تگڑا بیان کر دیا، تو اس میں دونوں مل کر ایک صفت بن جاتے ہیں۔ اس طرح کا یہاں پر بھی یہاں علیم و حکیم کی بات کی اللہ تعالیٰ نے، تو ویسے ہی پیر بنایا ہے جیسا غفور الرحیم کا پیر ہے۔ تو علیم کا مطلب ہوتا ہے جو سب کچھ جانتا ہو، اور اس میں دوام پایا جاتا ہے کہ شروع سے ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں۔ اور حکیم کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ حکمت والے ہیں۔ حکمت کا مطلب کیا ہے؟ دانا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کا ہر کام دانائی والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن دانائی والے کام برے ہو سکتے ہیں، تکلیف دہ ہو سکتے ہیں، بظاہر نقصان دہ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مثال کے طور پر ابھی ہمارے ایک عزیز ہیں جن کو انہوں نے پاؤں کاٹنا ہے، ڈاکٹروں نے تو وہ پاؤں کاٹ رہے ہیں، حکمت کا فیصلہ ہے، آج کی سائنس کا بہترین فیصلہ ہوگا کہ پاؤں کاٹا جائے، وہ کاٹ رہے ہیں۔ تو علم و حکمت پورا استعمال ہو رہا ہے جو آج کی ماڈرن سائنس نے ہمیں دیا ہے، لیکن جو عمل کیا جا رہا ہے وہ بڑا تکلیف دہ ہے۔ تو کیوں حکمت والا ہے؟ کہ پاؤں ضائع کر کے آدمی بچا لیں، اس کی زندگی بچا لیں۔ تو اس طرح سے حکمت والے کام تکلیف دہ ہو سکتے ہیں، ناگوار ہو سکتے ہیں، ناپسندیدہ ہو سکتے ہیں۔ تو پچھلے جتنے قوانین ہیں وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہیں ناگوار ہو سکتے ہیں لیکن ہیں حکمت والے، ان کو قبول کرو۔ غلام سے شادی کرنی پڑ جائے تو کرو، وہ انسان بھی ہے اور ایمان والا بھی ہے، ایمان والی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ علیم الحکیم۔ اب علیم جو ہے وہ اس لیے صفت بولی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جذبات میں آ کر یہ قوانین نہیں دیے ہیں، بے خیالی میں نہیں دے دیے ہیں، پورے علم کی بنیاد پر دیے ہیں۔ تب جو پیر والا کیفیت ہے وہ سمجھیے، حکمت اگر علم کے بغیر ہو، پوری معلومات نہ ہو، تو مثلا جو پاؤں کٹنے کی میں مثال دے رہا ہوں، وہ کوئی ڈاکٹر آئے بتاؤ ہو آج کل کون پاؤں کاٹتا ہے، یہ علاج موجود ہے اس چیز کا،
تو اب علم کی کمی سے حکمت پوری استعمال ہو رہی تھی، لیکن علم کم تھا تو پاؤں کاٹنے کا فیصلہ ہو گیا، علم مکمل ہوا تو پاؤں نہیں کاٹنے کا فیصلہ تبدیل ہو گیا۔ تو علم اور حکمت جب دونوں اکٹھے ہوتے ہیں تو تبھی بہترین فیصلہ ہوتا ہے۔ تو یہ دو پہلو کہ حکمت علم کے بیس پر قائم کی گئی ہے اور علم حکمت والا ہے، بالکل جاہلانہ علم نہیں ہے۔ تو یہ دونوں صفات مل کر ایسے فیصلوں کا صدور ہے کہ جو علم اور حکمت کے اوپر مبنی ہے۔ تو اب یہ قانون کے لیے جو پیچھے دیے گئے ہیں، ان قوانین کے لیے ذہنوں کو آمادہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو باتیں کہی ہیں۔ ایک پہلی بات جو ہے وہ تو قانون خدا کی شریعت کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ میں نے اپنی شریعت اپنے لفظوں میں دینا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے یہ قوانین تمہیں دیے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں، پرانے انبیاء پرانے صالحین یہی کام کرتے رہے ہیں، اور جو برے طریقے تھے وہ بھی میں نے تمہیں واضح کر دیے کہ اپنے آباء و اجداد کے وہ طریقے چھوڑ دو جو غلط ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ میں تمہارے اوپر شفقت کر رہا ہوں، مہربانی کر رہا ہوں، ان قوانین کو اپناؤ۔ اور یہ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہے، تو یہ سارے قوانین علم پورے علم پر مبنی ہے اور پوری حکمت پر مبنی ہے۔ اس کو ایسے ہی نہ سمجھو کہ کوئی اٹکیلیوں والی بات ہے یا دل لگی والی بات ہے۔ آگے مزید فرمایا واللہ یرید ان یتوب علیکم، دوبارہ دہرایا کیونکہ یہ جو بات ہے یتوب علیکم، یہ یہاں کا یعنی اس آیت کا 26 اور 27 نمبر آیت کا یہ کی کنسپٹ ہے کہ شریعت دراصل خدا کی مہربانی کا اظہار ہے بندوں کے ساتھ۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر مہربانی کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ لوگ جو شہوات کے پیچھے پڑتے ہیں وہ چاہتے ہیں ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم پوری طرح ہدایت سے دور چلے جاؤ۔ اس میں اب کون لوگ چاہتے ہیں، مفسرین کا اختلاف ہے، کچھ لوگوں نے یہود مراد لیے ہیں، کچھ لوگوں نے منافقین مراد لیے ہیں، لیکن سچی بات ہے کہ ہر جگہ ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں کہ جو ہمیں خدا کی شریعت سے برگشتہ کر کے دوسرے راستوں پر لے جانا چاہتے ہیں۔ تو واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر مہربانی کرنا چاہتے ہیں اور غلط راستے سے بچانا چاہتے ہیں، جبکہ جو شہوات کی پیروی کرنے والے ہیں وہ تمہیں غلط راستے پر ڈالنا چاہتے ہیں۔ اب شہوات کی پیروی کرنے والے کون ہیں؟ قرآن نے ایک سورہ نازیات ہے غالباً، اس میں بتایا کہ من خاف مقام ربہ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، ونہى النفس عن الہویٰ، اور اپنے نفس کو خواہشوں سے بچایا۔ تو خواہشات کیا ہیں؟ اگر ان کو چھوڑ دیا جائے، ان کی پیروی شروع کر دی جائے تو یہ کہیں رکتی نہیں ہے، پھر یہ ہر قانون کو ہر اخلاق کو توڑنے کو تیار ہو جاتی ہے۔ تو جو لوگ اپنی شہوات کے پیچھے پڑتے ہیں، شہوات اصل میں لسٹس یا آخری درجے کی تمنائیں ہوتی ہیں، یہ سادہ تمنا کے معنی میں نہیں ہوتا، یہ بہت زیادہ شدید قسم کی جو جذبات ہوتے ہیں ان کے لیے شہوات کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو وہ لوگ جو اپنی شہوات کی پیروی کرتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں اس راستے سے ہٹا دیں۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے دین کو وہ اپنے لیے رکاوٹ سمجھتے ہیں۔ ان کو نظر آ رہا ہے کہ اللہ کا یہ قانون اگر دنیا میں چل گیا تو ہماری بہت ساری تمنائیں دھری کی دھری رہ جائیں گی، ہم تو وہ بھی نہیں کام کر سکیں گے، وہ بھی نہیں کر سکیں گے، وہ بھی نہیں کر سکیں گے۔ تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ تمہارے اندر یہ جذبات پیدا کریں کہ یہ بڑا ناگوار سا قانون ہے، اجنبی سی باتیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نئے نئے قوانین دے رہے ہیں، ان کے اندر کوئی حکمت نہیں ہے، کوئی دانائی نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ سماج کا بھی پتہ نہیں ہے، سوسائٹی کیسے چلتی ہے، لوگوں کے جذبات کیا ہیں، احساسات کیا ہیں، اتنے سخت قوانین دیتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں، میں نرمی کر رہا ہوں تمہارے ساتھ، میں تمہارے اوپر مہربانی کر رہا ہوں، اور یہ جو لوگ ہیں جو اپنی شہوات کے پیچھے پڑے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم پوری طرح سے گمراہی کی طرف مائل ہو جاؤ، ان تمیلو، مائل ہو جاؤ، میلن عظیما، پوری طرح سے بڑے طریقے سے تم ان کی طرف چلے جاؤ۔ یہاں وقت ہو گیا ہے تو روک لیتے ہیں، میں سوالات کے لیے حاضر ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔